دیکھو کفار مکہ چونکہ انہاں دا یہ عقیدہ سی، ایمان سی کہ بندہ مر جائے پھر مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کی زندگی کوئی نہیں، دوبارہ اس کو دوبارہ زندگی نہیں دیتی جائے گی۔ یہ مشرکین مکہ دا عقیدہ سی۔ تو لجپال نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں انہاں بتاں دی پوجا چھڑ دے، وہ اگ دی پوجا چھڑ دے، وہ چاند دی پوجا چھڑ دے، وہ سورج دی پوجا چھڑ دے، وہ ستارے دی پوجا چھڑو۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس وحدہ لا شریک نو منو جیڑا میرا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی رب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے نبوت دا اعلان فرمایا، لوگاں نو مخاطب کر کے اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت دا اعلان کیتا، دسیا، اپنی رسالت دا اعلان کیتا۔ تو مشرکین مکہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان دے وچوں ایک کلام سنیا، چونکہ مشرکین مکہ اس بات کا انکار کر چکے، اسی نہیں مندے زندگی نو کی جڑی مرنے تو بعد دوبارہ زندگی ملے گی نہیں۔ ان کی جو ہو سکتا ہے کہ بندہ مر جائے تو پھر دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، یا دوبارہ وہی بندہ بن جائے گا، مٹی اندر چلا گیا ہے، جسم سارا مٹیوں مٹی ہو گیا ہے، ہڈیاں گل گئی ہیں، جسم گل گیا ہے، دوبارہ بندہ کیویں بن سکتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مشرکین مکہ کو یہ تبلیغ کرتے سن، دستے سن کہ لوگوں اللہ نے انسان بنایا ہے، اپنی مخلوقات وچ بنایا ہے، پھر جنہاں خداواں دی تسی پوجا کرتے ہو، جنہاں بتاں تسی اپنا خدا مندے ہو، انہاں بتاں چھڑ دے ہو، انہاں خداواں چھڑ دے ہو، اس وحدہ لا شریک کلے خدا منو جیڑا اللہ بھی ہے تے کلا بھی ہے، نہ کوئی او دا باپ ہے، نہ کوئی دی ماں ہے، نہ او دا بیٹا ہے، نہ انہوں کسے جڑیا ہے، نہ اس نے کسے نو جڑیا ہے، وہ یکتا ہے، کلا وے، اللہ وے، اس خدا دی پوجا کرو، اس خدا کو منو، وہ دی عبادت کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت مشرکین مکہ کو دعوت دی تھی، ابتدائی دور کے اندر چونکہ یہ دعوت غریب لوگوں تک پہنچی، حضور نے اعلان فرمایا، لیکن اس دعوت کو قبول کرنے والے جڑے لوگ سن وہ غریب لوگ سن، غریب لوگاں نے، غلاماں نے ابتدا کے اندر میرے لجپال نبی کا کلمہ پڑھیا، جنہاں کے اندر جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں کے اندر جناب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں کے اندر جناب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غریب لوگ جب حضور دا کلمہ پہ پڑھتے ہیں، غلام پڑھتے پہ ہیں، مسلمان پہ ہوندے ہیں، تو کافروں کو اس کی زیادہ تکلیف نہیں سی، تکلیف ہے سی لیکن اتنی زیادہ تکلیف نہیں، اتنا درد دکھ نہیں سی، لیکن جس وقت حضور نے تبلیغ جاری رکھی، نبوت کا اعلان فرما چڑھیا، کاروباری لوگ کلمہ پہ پڑھتے ہیں، جس دن جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ کو دعا مانگ کے لیا سی، جدو حضرت عمر نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھیا، کفار مکہ اس دیاڑے سب تو زیادہ موت پئی، سب تو زیادہ تکلیف انہوں نے اس دیاڑے ہوئی۔ انہوں نے کیا کہ پہلے تے چونکہ غریب سن، غلام سن، چوکری بندہ ہوئے، بندہ امیر زیادہ ہوئے، ہونے بانڈا ہوئے، انہوں تھلے چلنا بندے ہوتی نظرہ میں جو کوئی حمیت، کوئی حکمت، کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی آوے، کوئی جاوے، کوئی روے، کوئی نہ روے، لیکن جس دیاڑے کوئی بڑے پارٹی کے چونکہ مین بندہ نکلتا ہے نا، میری بات میں سمجھ دے ہو، ایک سیاسی پارٹی میں چونکہ مین لیڈر نکلتا ہے، ادو دنیا بندیاں کو تکلیف ہوتی ہے، یارا اگے تے وہ چلا گیا ماڑا بندہ ہے، غیر کاشتکار ہے، ماڑا ہے، وہ ٹر گیا، کوئی گل نہیں، خیر ہی ہے، لیکن اے تے بندہ بڑا ساڈا سپورٹر آئی تے بڑا ووٹر آئی تے اے تے ٹر گیا تے پھر تے جناب
جناب ساری تے ساری پارٹی ختم ہو جائے گی. جیڑے دیہڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیتا تے سارے کافراں کو تکلیف ہوئی ہے. یہ ہولی ہولی اگے تے غلام سن ہن تے سردار بھی حضور نو منن لگ پے نے. جدوں چودھریاں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا عمراء نے امیر لوگوں نے سرکار کو منیا. ابو جہل کہتا ہن مینوں بڑی تکلیف ہوئی. ابو جہل نے کیتا کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے حربے استعمال کر لے. پیغام کر لیا کہ تسی یہ کلمہ چھڈ دے ہو یہ نبوت دا جڑا تساں اعلان کیتا وے ایدے تو پیچھے ہٹ جاؤ. اسی تواڈے نال وعدہ کرنے ہاں کوئی کچھ دہاڑے توجہ کر بھائی کچھ دہاڑے تسی ساڈے پتاں دی پوجا کر لویا کریا جے کچھ دہاڑے اسی تیرے کنے خدا نال مان لوا کراں. لہذا تسی اے نبوت تو پیچھے ہٹ جاؤ. چلو مان لینے ہاں تہاڈا خدا ہے پر نبوت دا اعلان واپس لو. کچھ دہاڑے اسی تیرے خدا نوں منیں گے کچھ دہاڑے تو ساڈے پتاں دی پوجا کری. پر رب کائنات نے فرمایا سونیا انہاں نوں دس دے لکم دینکم ولی دین. تہاڈا دین تہاڈے نال ہے محمد دا دین محمد نال ہے. فرمایا میرا دین میرے نال ہے تہاڈا دین تہاڈے نال ہے. فرمایا میں تہاڈے پتاں اگے نہیں جاواں گا. حضرت محترم چونکہ شک کمر والا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے علماء کو فقہاء کو تسی سنتے رہندے ہو لیکن میں اپنے انداز نال سنانا میں اپنے طریقے نال سنانا میرا ایک اپنا ذوق ہے میرا ایک اپنا انداز ہے. لجپال نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند نو کیڑے انداز نال توڑیا ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. گل کی بنی ہے گل میں چھڈی ہے جدوں مکے دے اندر امیراں بندیاں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دتا تے مکے دے سرداراں نوں تکلیف ہو گئی موت پے گئی. ہولی ہولی اگے تے ماڑے بندے آن اگے تے جناب غلام سن غریب آن وہ کلمہ پڑھدے پے کوئی گل نہیں. بلال ٹور گیا کوئی گل نہیں. عمار بن یاسر چلے گئے کوئی گل نہیں. حضرت سمیہ چلے گئے کوئی گل نہیں. حبیب بن زید ٹور گئے کوئی گل نہیں. پر عمر جیڑا کیا نا ایدی سن بڑی تکلیف ہے کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سردار سن. چودھری آن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار سن. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار سن. مکے دے اندر بڑے بڑے گھرانیاں چدراواں ہندے اپنے ادارے اپنیاں بیٹھ کا اپنا نظام. تے جدوں عمراء کلمہ پڑھن لگ پے تے ابو جہل نے میٹنگ ایک بلائی. میٹنگ بلا کے انہیں آخیا جی گل ہے اگے گل سی غریباں وچ اگے بھی ماڑے ماڑے بندے کلمہ پڑھتے پے مشرف اسلام ہوندے سن پے لیکن گل بدی پئی ہے ہن تے امیر لوگ بھی اس دا کلمہ پہ پڑھتے ہیں. اسی کوئی یہ حربہ استعمال کریے کوئی طریقہ استعمال کریے بندیاں نوں ڈکیے بھئی لوگ وہ دا کلمہ نہ پڑھن. ابو جہل بھی ہے غلام بھی ہے عتبہ بھی ہے شیبہ بھی ہے ولید بن مغیرہ بھی ہے امیہ بن خلف بھی ہے. سارے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے کافر اکٹھے ہو کے ابو جہل دی بیٹھ کے وچ آ کے اودے دارے وچ آ کے انہاں کہ ہاں جی سردار جی دسو چودھری صاحب حکم کرو سان کیویں بلایا ہے. انہیں آگے بھی گل ہے بھی صلاح کریے مشورہ کریے بھی بندے زیادہ حضور دا کلمہ پڑھن لگ پے نے. بھئی سرکار دا کلمہ پڑھن والی تعداد ودی جاندی ہے تے ایں نہ ہوے بھی گل مکیوں باہر نکل جاوے اجے تے پنڈوں پینڈی ہے نا اجے تے بالکل جناب اپنے ساڈے شہر وچ ہی ہے. اس گل نوں اس جگہ تے سمیٹ لویے ڈکیے تاکہ گل باہر نہ نکلے. حضرات محترم توجہ کریا جے سارے بندیاں نے اپنا اپنا مشورہ دیتا. ابو لہب نے بھی دیتا عتبہ نے بھی دیتا عتیبہ نے بھی دیتا شیبہ نے بھی دیتا ولید بن مغیرہ نے بھی دیتا. سارے نے اپنے اپنے مشورے دیتے. انہیں آگے بھی سارے حربے استعمال کر لینے حضور دی علامہ وچ کنڈے بچھا لینے خون کر لینے پتھر مار لینے طیف دیاں وادیاں وچ حضور نوں زخمی کر لیا. سارے حربے استعمال کر لینے پر مڑ بھی بندے جڑے جاندے نے سرکار دے غلام بن جاندے نے. سبحان اللہ. انہیں آگے سردار جی پھر تسی دسو بھی کیڑا طریقہ استعمال کرنا ہے جی طریقہ کیڑا استعمال کرنا ہے اور آگے پھر کی کرنا ہے. ابو جہل کہتا بھی گل ہے جی یمن دے اندر ایک میرا یار ہے اسی رل کے کاروبار کرتے رہے ہیں نالے میرا بچپن دا یار ہے تے نالے بندہ جڑا نا وہ بڑا دناب ہے سیاںا میں شو پودا ہے
ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਉ ਬਿੱਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਸ਼ਿਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਉ ਬਿੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਫਲੂਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹਕੀਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਜਨਾਬ ਹਬੀਬ ਯਮਨੀ ਨੂੰ, ਯਮਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ। ایک روایت میں چاہتا ہے کہ ملک شام دا چودھری ہے، سردار ہے، اور ایک روایت اندر آتا ہے کہ ملک یمن دا جڑا وہ بادشاہ ہے، سردار ہے، اتھے دا وہ باسی ہے۔ لیکن ابو جہل کیونکہ مکے دا سردار ہے، مکے دی کوئی گراٹ ہوتے کوڑ آئی، مکے دا ناظم ابو جہل آئی، انہیں خط لکھیا حبیب یمنی نو کہ تو آکے کسے طریقے ساڑھی گال سوان دی۔ کچھ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یمنی کو پہنچ گیا، حبیب یمنی جناب چلتا چلتا یمن تو چلیا تھے مکے آ گیا۔ اب مکے کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں، جتنے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے جناب عمراء ہیں، سارے راہ کے پھلاں دے ہار لے جناب بھر بھر کے لے کے مکے دی وادی دے باہر چلے گئے، جا کے انہوں دا استقبال کیتا ڈھولیاں نال تے باجیاں نال، وہ دا استقبال کر کے انہوں مکے لے کے آئے تے ساڈا مہمان ہے تے نالے یمن دا بادشاہ ہے۔ بادشاہ دا استقبال کیتا ہوں جناب پروٹوکول دے نال مکے لے کے آئے تے جدوں ابو جہل اودے کول گیا نا، ابو جہل جا کے انہوں کہندا بھی گل انج بھی ہے تے تو میرا یار نہیں ہے تے پراونا نہیں ہے، پر ایک گل میری پلے بن لگی۔ انہیں آخیا کی گل ہے؟ ابو جہل نے آخیا گل انج بھی اج تو بعد جنہ دیر تو مکے رہنا ہے نا، جنہ دن مکے رہنا ہے اتنی دیر کنا وچ روح نہیں کڈنا۔ اے کنا وچ بڑے بال ہیں، کنا وچ روئی بال ہے۔ انہیں آخیا کیوں؟ کہ مکے دے اندر ایک بندہ ہے، وہ دی گل جب کرنی پیندی ہے تے پھر بندہ وہ دے وال متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی جانتے ہیں کہ پہلے تو ساڈے کول آوے، کوئی ساڈیاں گلاں سن تینوں اسی جس مقصد واسطے بلایا وے او تینوں گلاں دسیے۔ حضرت محترم توجہ فرمایا جے، ابو جہل جس ویلے یمن دے بادشاہ نوں لے کے اپنی حویلی وچ آ گیا، اپنے گھر وچ لے کے آیا، انہیں آخیا ہاں میں دس ایڈی دوروں میں کیوں بلائی تے ارجنٹ مینوں سدی، کی وجہ وے مینوں بلان دا مقصد کی ہے؟ ابو جہل اپنے یار کو کہندا جہدا نام سی حبیب یمنی، یمن دا بادشاہ وے، انہوں کہندا یارا ساڈے نا پنڈ وچ ساڈے شہر وچ ہے تے ساڈی برادری دا جوان تے رشتے وچ میرا بھتیجا بھی لگدا ہے، 40 سال رہیا بھی ساڈے وچ، او دی زندگی پہلی بڑی چنگی گزری ہے۔ ابو جہل کہندا اپنے یار کو حبیب نو او دی پہلی زندگی بڑی چنگی گزری ہے، وہ بڑا پاکیزہ زندگی گزار رہا سی، 40 سال ساڈے وچ رہیا وے، او جھوٹ نہیں سی بولدا، صادق بھی بڑا ہی، امین بھی بڑا سی، قول دا بڑا پکا سی، اگر او دے کول امانت دھریے تے خیانت نہیں کردا، ہر معاملے میں ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں 40 سالاں بعد وہ کی ہویا ہے، اچانک اس نے اعلان کیتا ہے۔ حبیب یمنی کہتا ہے دس تے صحیح یارا انہیں کہا اعلان کیتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے یارا اس نے اعلان ہے کیتا کہ وہ اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہے۔ کچھ بولیے ذرا سبحان اللہ، کچھ بولو میں انشاءاللہ تمہیں حضور دے عشق دے بیڑے وچ لے کے جاواں گا۔ حضرت محترم توجہ فرمایا جے، حبیب یمنی کہندا اچھا اور دس اور کی گلاں کردا وے؟ اکی وہ گلاں یہ کردا ہے کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا، میرے بعد ہن نبی کوئی نہیں آوے گا، میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا نبی ہاں، میں کتاب بھی لے کے آیا، میں حکمت بھی لے کے آیا ہوں۔ اچھا حقیقت دے اندر بھی او ابو جہل میرے معبود دے کلے پہ کردا ہے، لیکن حبیب دے دل وچ حضور دی محبت بھی جاگ دی ہے۔ اور آگے دس تے صحیح اور پھر وہ کی یاد آوے؟ اب ابو جہل اپنی زبانی دستا ہے یارا وہ اعلان پہ کردا وے بھی وہ اے جڑے ساڈے تیرا بھی خدا تے میرے بھی خدا نا 360 بت کرا کعبے وچ جڑے نے انہاں نوں تو بھی پوجدا تے میں بھی پوجدا، ساڈے سارے دا خدا وے، وہ انہاں نوں جھوٹا کہندا کہ وہ کلے خدا سچا کہندا ہے۔ تے نال وہ یہ بھی کہندا ہے کہ یہ دنیا جڑی ہے ختم ہو جاوے گی، قیامت دا دن آن والا ہے، قیامت آن والی ہے۔ حضرت محترم توجہ
توجہ فرمایا جے پہلے نبی جو ہوندے ہیں نا انہاں دیاں امتاں انتظار کردیاں ایک نبی آیا ہے دوجا پھر آن والا وے دوجا آیا پھر تیجا آن والا وے تیجا آیا چوتھا آن والا ہے چوتھا گیا پنجواں آن والا ہے وہ لوگ نبی کا انتظار کرتے ہیں اور اس نبی نے آ کے اعلان کیتا ہے فرمایا لوگوں یاد رکھیا جے میں اللہ دا آخری نبی ہوں میرے بعد نبی نہیں آوے گا بلکہ صرف قیامت آوے گی میرے بعد نبی نہیں آوے گا کی آوے گی قیامت آوے گی یہ تے گل قیامت نہیں چھیڑ دے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا اتنے آؤ سامنے آؤ ماشاءاللہ اتنے سونے چہرے اتنے سامنے آئے کرو پیچھے نہ بیٹھا کرو توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان آقا فرماتے ہیں اے میری دو انگلیاں جڑیاں نا توجہ ہے بھائی میرے بل بیٹھو فرمایا اے میری دو انگلیاں جڑیاں نا یہ آپ پہ جڑیاں جی سونا جڑیاں نے فرمایا جی یہ دو انگلیاں جڑیاں نے فرمایا انجے میرا زمانہ تے قیامت آپ پہ جڑیاں نے فرمایا میرا زمانے تو بعد قیامت آوے گی نبی کوئی نہیں آوے گا رسول کوئی نہیں آوے گا ابو جہل ساریاں گلاں کدے نال پہ کردا حبیب نال انہیں آکھیا پھر اور دس اور کی کہندا او محبوب او محمد عربی اور کی کہندے نے ابو جہل کہندا وے یار وہ کہندا وے کہ بندیاں مر جانا ہے تے مرنے تو بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ایسا سارے مر جانا ہے تے مرنے تو بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ تو سنچی سبحان اللہ تو یہ مضمون قرآن کی شکل میں سنا دیں ابو جہل نے جڑے ویلے جناب ایک گل کیتی کہ او محبوب کہندا وے اساں سارے مر جانا تے اللہ دا قرآن بول کے کہندا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری رب کائنات نے فرمایا انسان تینوں میں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے تے مٹی وچ لے کے جانا ہے تے مٹی وچوں تینوں باہر کڈ لینا ہے سبحان اللہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم بندیا تینوں میں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے جے بندہ مٹی دا ہوگا تے مڑا کر کیڑی گل دی ہے سبحان اللہ جے مٹی وچ جانا ہے تے غرور کا دا ہے اسی مٹی وچ رول جانا تے تکبر کا دا ہے کدی سوچنا چاہیے وے اور اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ جس ویلے بندے تکبر تے غرور آن لگے نا اس ویلے کلیاں پوے اور اپنی اوقات ویکھے میں اس مضمون نال نہیں جانا چاہتا کہ بندے کو اپنی اوقات کتنے یاد ہوندی ہے علماء فرماندے نے جس ویلے بندہ لیٹرین جو بیٹھے ہوئے نا یہ باہر بیٹھے ہوئے اس ویلے سوچے میں ہے کی تے کردا کی پیا سبحان اللہ اپنی اوقات دی بندے نوں اس ویلے سمجھ آ جاندی بھاویں زمانے سارے دا ہو کیوں نہ بادشاہ ہوے کہ میں ہے کی ہاں میری دنیا کے کی میں کیویں رہنا ایتھے میں کی کر رہا کیڑے گندگی دے ڈھیر میں لا رہا ہوں اس ویلے بندے نوں اپنے احساس کرنا چاہیے کہ میری کوئی بکت نہیں میری کوئی شان نہیں میرے اندر کوئی جناب کوئی صفت نہیں کیوں فرمایا اوتھے بندے نوں اپنی اوقات دی سمجھ آندی ہے جے موڑ بھی نہ سمجھ آوے تے فرمایا میاں تے بیوی والے رشتے نوں دیکھنا چاہیے میں کیڑی شے دی پیداوار ہوں غرور کیڑی گل ہے جناب یہ تو رب سونے دا کرم ہے کہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں تیری صورت سونی دے چھڈی ہے ورنہ تو تے گندگی دے ڈھیر وچوں پیدا کیتا گیا ورنہ انسان تے گندے نگے کی جناب نطفے دا پیداوار انسان لیکن رب دی شان ہے کہ رب نے ساری مخلوق وچوں اپنے جناب اپنے بندے نوں سارے نوں سونا بنایا ہے ورنہ اپنی پیدائش کا غور کرو اتنیاں سبارہ ورتیاں سارا دے تجھے غور کرو اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم فرمایا مٹی وچ تینوں پیدا مٹی وچوں پیدا کیتا ہے مٹی وچ تینوں لے کے جانا ہے اس مٹی وچ تینوں باہر کڈ لینا ہے اچھا ابو جہل نے آکھیا حبیب کہندا اور کی کہندا وے اکی او کہندا وے کہ اللہ نے تانوں پیدا کیتا تے تساں مٹی وچ ٹر جانا ہے تے قیامت والے دھاڑے تساں پھر بن جانا ہے
کون کہندے نے محبوب؟ یہ گلاں کون پیا کردا ہے؟ ابو جہل تے کدے نال پیا کردا ہے؟ حبیب نال۔ اچھا میں کافر دی زبان وچوں حضور دا کلام تھانوں پیا سنانا۔ حبیب بول کے کہندا ہے یار جی وہ یہ کہندا ہے گل تے وہ ٹھیک ہے، وہ انجی کہندا تے گل تے وہ ٹھیک ہی ہے۔ اگے تو کیویں ٹھیک کہنا میں؟ حبیب کہندا ہے جیڑا خدا تینوں پہلی واری پیدا کر سکدا وہ دوسری واری بھی تینوں پیدا کر ہی سکدا ہے نا۔ جس رب نے تینوں پہلی واری بنایا دوسری واری بھی تینوں بنا ہی سکدا ہے۔ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ فرمایا جیڑا رب پہلی واری تھانوں بنا سکدا وہ دوسری واری بھی رب تھانوں بنا ہی سکدا۔ فرمائی دے اندر تے بات تکبر والے تے غرور والی گل کوئی نہیں۔ حبیب کہندا ہور دسو کی کہندا ہے؟ اور کی کہندا ہے؟ اگے یار وہ کہندا کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں، اللہ دا آخری رسول بن کے آیا ہوں، تے لہذا او دی یہ گل مننی نہیں، او دی گل اسے پلے بننی نہیں۔ اس واسطے کہ تینوں پتہ ہے بھی میرا مکے دے اندر بڑا بڑا پروگرام، بڑا بڑا کاروبار ہے۔ تینوں ساری گل دا پتہ ہے میرا اپنا کارخانہ میں میری اپنی فیکٹری ہے، میں بت بنانا تے بت بنا کے بیچنا تے وہ گل کردا کلے خدا دی۔ اور بابا جی فرماندے ہوندے ہیں پیڑا اور تے پھٹیاں اور اون اپنی بیماری ہے کاروبار دی۔ کہندا حبیب تینوں پتہ ہے کہ میری اپنی فیکٹری ہے، میرا اپنا کارخانہ ہے بت بنانے والا۔ میں چونکہ بت بنا کے تے میرے بت چلدے نے جناب عراق دے اندر، یمن دے اندر، اے دور دراز علاقے دے اندر، سجے کھبے سارے ملکاں دے اندر سارے میرے بت جاندے تے او گل کردا کلے خدا دی۔ جے بندی او دی منن لگ پے تے میرا تے کاروبار ٹھوس نہیں ہو جانا۔ لہذا اسی او دی گل نہیں مننی۔ انہیں آکھیا پھر چاہندا کی ہے؟ انہیں آکھیا پھر تو دس ہن کی او دے نال کریے؟ ہن تو دس اے بیٹھک وچ میٹنگ ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، کافر سارے رل کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے نال اسلام جڑا وے اونوں مغلوب کیتا جاوے، اونوں جناب مکے وچوں ختم کیتا جاوے، اے جڑا حضور جڑا نبوت دا اعلان کیتا ہے اینوں توڑ ہی نہ کیتا جاوے۔ اے سارے آپس وچ بیٹھ کے میٹنگ پہ کردے نے۔ ابو جہل نے آکھیا یار ہن تو دس کہ کی کرنا چاہیے؟ حبیب چونکہ بندہ بڑا سیاڑا ہے، عقل مند ہے اور زمانے دا بادشاہ بھی ہے اس وقت دا تے حکیم بھی ہے تے دم دم بھی کردا ہے۔ انہیں آگے گل ہے بھئی میرا ذہن ہے مندا ہے جادو صرف زمین تے چلتا ہے۔ اے تسی سارے مکی والے کہندے ہو بھی جادو زمین تے جادو آسمان تے نہیں چلتا۔ اسی او دے کول کوئی یہ سوال کرنے ہیں کہ جیڑا جادو جے جادو ہویا تے تاں نہ چل سی، جے جادو ہویا تے نہ چلے گا، جے نبی ہویا تے چل جائے گا۔ انہاں کہا بالکل گل ٹھیک ہے پر دس ہے گل کرنی کس انداز دے نال ہے، شروع کتوں کرنی ہے؟ اب ابو جہل نے جس ویلے یہ گل کیتی نا کہ تو کس انداز دے نال گل کرے گا، انہوں اپنی طرف مخاطب کنج کرے گا، انہوں اپنی طرف قائل تے میں کس انداز دے نال کرے گا؟ آ میرے بھائی میں تینوں نقشہ بنا دیواں۔ ابو جہل نے جدوں یہ کیتی حبیب نال گل تے حبیب کہندا بھی سارے تو پہلا جدوں اونوں بلاواں گے نا تے میں او دا ہاتھ پھڑ کے دساں گا جی ہویا بیمار، میں نبض پھڑدیاں ساتھ ہی دس دیواں گا کہ انہوں فلانی بیماری ہے، میں حکیم بھی ہاں تے میں دوائی دے دیاں گا۔ سبحان اللہ کو پھر میں شروع کروں۔ ابو جہل دا رنگ اڑ گیا، کہنے لگا نانا او دا ہاتھ نہیں پھڑنا، او دا ہاتھ نہیں پھڑنا۔ حبیب کہندا ہے پھر کی کرنا؟ انہیں آکھیا ہے ہاتھ نہیں پھڑنا اور جو مرضی کر لوے۔ جناب حبیب بن زید حبیب یمنی کہندا ہے دس تے صحیح ہاتھ کیوں نہیں پھڑنا؟ انہیں آکھیا مکے دے اندر ہی رولا پیا وے، یہی تے جناب مسئلہ بنیا وے، جیڑا جاندا وے جیڑا انہوں اپنا ہاتھ دے چھڑدا وے یا جدے ہاتھ نو محمد پھڑ لیندا ہے او ہاتھ او دا نہیں رہندا، او دا ہاتھ پھڑ کے خدا دے ہاتھ وچ دے چھڑ جائے۔
پڑھنا نہیں اب حضرات توجہ کرے دے انہیں آکھیا اور دس تو کنج بلاویں گا وہ نال کیڑیاں گلاں کرے گا انہیں آکھیا پھر میرا دوجا طریقہ ہے جدوں محمد عربی نو بلاواں گے جدوں محمد عربی ساڈے کول آن گے ساڈے دار وچ آن گے حبیب کہتا ہے جدوں میرے کول آن لگا میں اودیاں نظراں وچ پا کے نظراں میں پہچان لواں گا اس محمد نو کادا بیماری ہے کادا روگ ہے کادا درد ہے حبیب کہتا میں اودیاں نظراں وچ نظراں پاواں گا ابو جہل کہتا وے حبیب نظراں نال نظراں نہ ملاویں اہی تے مکے وچ روڑے پے نے جنوں ویکھ لیندا ہے یا جیڑا اونوں ویکھ لیندا ہے اودا کلمہ پڑھ کے اودا غلام بن جاندا ہے اونوں ویکھنا بھی نہیں انہیں آکھیا گل کی ہے ابو جہل کہندا وے یارا بلال نے ویکھیا ہے جدوں نے ایک نظر ویکھیا ہے ہن اسی مار دے رہنے آ اونوں تکلیف دیندے رہنے آ کندی ریت لٹا دینے آ حسنی پتھر سینے دے دھر دے آ تے پھر بھی اودی زبان دے وچوں ایک ہی گل نکل دی ہے یا محمد یا محمد انہیں آکھیا جناب وہ دے ول ویکھنا بھی نہیں تے ویکھنا بھی نہیں انہیں آکھیا پھر میرے نال جدوں گلاں کرے گا میں اودیاں گلاں سناں گا ابو جہل کہندا وے اودے گلاں بھی نہیں سننیاں اپنے کناں وچ رو بھی نہیں کڈنا انہیں آکھیا کی گل ہے ابو جہل کہندا ہے جدوں دا کلام کسے دے کان وچ جاندا ہے اودا کلام جدوں کسے دے کان وچ جاندا ہے او بندہ اپنا ایمان چھڑ کے اودا غلام بن جاندا ہے اودی گل سننی بھی نہیں اودی گل سننی بھی نہیں ابو جہل نے آکھیا دس پھر اور تیرا کی طریقہ ہے یہ ساڈا مسئلہ حل کرنے دا دیکھو نا ہن اپنا مسئلہ حل کرنا ہے حبیب کہندا پھر ان کرنے آ بھیا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نوں بلا لینے آ وہ دور کھلوتے ہون گے تے میں ایڈا حکیم ہاں میں دور کھلو کے نا میرا ویکھیا جی میں سون کے دا چھڑاں گا کہ نہ نقص کی ہے میں سون کے یعنی میں سون کے لمنگا تے پھر میں دا چھڑاں دا بھی مسئلہ کی ہے ابو جہل کہتا ہے یار ناما سنگنا بھی نہیں سنگن دی تے لوڑ نہیں پیندی انہاں آکھیا کی گل ہے آکھے جڑی گلی وچ محمد عربی گزر جاندے نے اوتھے تے خوشبواں دے ہولے آ جاندے نے اوتھے سنگن دی بھی لوڑ نہیں او اتنی خوشبواں نے صحابہ کرام کہندے نے جدوں آقا کریم علیہ السلام اپنا ہاتھ غلاماں نوں ہاتھ دیندے سن صحابہ جناب اپنے ہاتھ وچوں اٹھ دیہاڑے حضور دیاں خوشبواں لیندے رہندے سن حضور دا پسینہ مبارک ایسا وے جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جناب اپنا ہاتھ پہ چومدے نے بار بار پہ چومدے نے انہاں دا شاگرد کہندا حضور اے کی پہ کردیو جناب شاگرد اپنے استاد دا ہاتھ چومدا وے مرید اپنے پیر دا ہاتھ چومدا ہے تے تسی اپنا ہاتھ اپے کیوں چومدے پے ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے لوگو اج تو چند دن پہلا اے ہاتھ محمد دے ہاتھ نال لگا ہے میں اپنا نہیں بلکہ محمد دا ہاتھ چوم رہا ہاں
خوشبوواں ایڈیاں مدینے دے اندر ایک بڑھڑا بندہ حضور دی بارگاہ وچ آیا اج ہاتھ بننے دی عرض کیتا سونیا میں اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہے ایک دو دن رہ گئے نے سونیا تسی کوئی تحفہ عطا فرماؤ میرے آقا فرماندے نے بابا جی آقا حکم ہوے فرمایا جا کھجور دی ٹہنی لے کے آ ایک چھوٹی جہی شیشی لے کے آ اب بابا جی جناب ٹہنی لے کے آ گئے جناب چھوٹی جی شیشی لے کے آ گئے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتا سونیا تحفہ دیو میرے اب نبی نے زہری طور دے کوئی خزانہ نہیں دیتا زہری طور دے کوئی درہم و دینار نہیں دیتے بلکہ میرے آقا نے اس چھڑی دے نال اپنی بازو مبارک جناب پسینہ اتاریا اس پسینے وچوں ایک قطرہ اس شیشی دی اندر اتاریا فرمایا بابا جائے میرا پسینہ لے جا کل جدوں تیری بیٹی دلہن بنے گی تیرا جوائی تیرے گھر وچ آوے گا فرمایا خوشبو اپنی بیٹی نو لا دیوی اپنے دماد نو لا دیوی فرمایا محمد دا تحفہ سمجھ کے لے جا صحابہ کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم مدینے دیاں گلیاں دے اندر جدوں لوگ گزرتے سن حضور دی پسینے دی برکت اتنی ہے بندے دور کھڑو کے کہندے سن او میری او ویکھ لو اے خوشبو والا گھر دے اے خوشبو والا گھر ہے علماء فرماندے نے امام اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دنیا دے ہوتے حضور کی ظاہری زندگی کے بعد 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنا؟ کچھ بولو نا 850 سال بعد پیدا ہوئے نے آپ فرماتے ہیں میں جب ہویا نا 50 سال دا تو میں گیا مدینے میں اس گلی وچ گیا جس گلی وچ اس صحابی دے صحابہ دا گھر سی جنہوں محبوب نے پسینہ دیتا ہے اپنے خوشبو دیتی سی حضرت امام اسقلانی فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے او دی نسل وچوں جڑے بچے پیدا ہوئے نے نا 900 سال بعد بھی حضور دے پسینے دی خوشبو نا بچیاں وچوں ہوندی رہی ہے ابو جہل کہندا میں خوشبو نہیں لینی سنگنا تے نہیں انہیں آکھیا کی گل آکھے انہاں دی خوشبو ایڈی سونی ہے ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے پھر دس تے صحیح بلانا تے ہے نا میں ایڈی دوروں سدا دیتا ہی بلانا تے ہے انہوں نے گل تے کرنی ہے انہوں نے پھر بلا کوئی طریقہ ہی دا بناوی میں آپ پہ نہ انہوں دا ہو جانی اپنے دلوں جو ٹکڑے دی کوشش پہ کرتا بھی جدو تیرے سامنے ہو نا انہوں دا نا تو مان جاندی ہے کہ میں جتنے گھنٹے سارے ہو دے مان کے گئے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایمان ہے سی کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو حضور تشریف لے ہوں گے نا یہ چونکہ دم نہیں کرتا ہے دم ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دم کرے گا تے جڑی کوئی زہری بیماری ہوے گی کوئی جادو ٹونا کوئی جن جون چمڑیا ہوے گا تو ختم ہو جائے گا یہ مکہ والے کافر دا عقیدہ ہے لیکن حبیب تو پہلا ایک بندہ انہاں بلایا سی جڑا اس علاقے دے اندر بڑا مشہور ہے جنوں جن چمڑ جاوے اس دم نوں بلاندے ہیں او دا نام سی زماد کی نام سی وہ دنا سی زماد نو بلاندے آن کی وہ آ کے جن کڑدا ہے جب زماد سامنے آیا نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اپنا دم کرن لگا سبحان اللہ ادھر میرے محبوب نے اپنا دم شروع کر دیتا
میرے آقا فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. جڑا کام پہ کردے نے اپنے ہاتھ بن لے تے اکھاں نوٹ لے تے کہندا سونیا ایک واری پھر سنا. میرے ماموں نے پھر پڑھیا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. او دعا کہتا سنیا پھر سنانا. میرے آقا نے تیجی باری دم سنایا. چوتھی باری سرکار دیا قدمہ میں ڈگ گیا. اینجے ہاتھ بننے دی عرض کی سونیا دمہ تے تو میں تیرا گامہ بن گیا. میں اصل سونیا دامہ تے تو میں نہ سی تیرے غلام اسی تیرے گامے ہیں. ان دامہ پہلے بھی چونکہ ہو گیا سی. اب حبیب سنیا ٹر گیا. حبیب یمنی نے سنیا بھیجیا کہ یمن دا بادشاہ آیا تے سرکار نے بلا کے لے گو. آؤ حضرات توجہ کریا جڑے ویلے تیرے تے میرے لجپال نبی امام الانبیاء علیہ السلام ابو جہل دی حویلی دے ول آن لگے نے. اوندے جاندے نے اوندے جا رہے نے اوندے جا رہے نے. رستے اندر جبریل آ گئے. جبریل امین سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کردے نے سونیا بدو حال مکھڑے والیا واللیل دیا زلفاں والیا اج مکے دے سارے سردار اکٹھے ہو گئے نے. مکے دے سارے کافر اکٹھے ہو گئے. سونیا تیری نبوت دا انکار کرن واسطے آئے بیٹھے نے. یمن دا بادشاہ بلا رہے نے. سونیا میرے لے کوئی حکم ہوے. فرمایا جبریل تو ہی میرے نال چل. اگے اگے میرے آقا نے پیچھے پیچھے جناب حضرت ابوبکر صدیق اس تو پیچھے جناب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور دے زوجہ محترمہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. ادھر ابو جہل اپنی سارے کافراں دے حوالیاں نو کہندا وے یارو اج محمد ساڈے کول آ رہے نے. تساں سارے نے اودا استقبال نہیں کرنا اودا ادب نہیں کرنا اودے واسطے کھڑیاں نہیں ہونا. لیکن رب کائنات نے فرمایا جبریل جدو میرا نبی کافر دی جماعت دے اندر جاوے اے کافر پہ ارادہ کردے نے اسی محمد واسطے کھڑیاں نہیں ہونا. اسا حضور دا استقبال نہیں کرنا. میرے آقا علیہ السلام دا استقبال نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا جبریل انہاں سارے کافراں دے کول جا کے ہر کرسی تے کھڑیاں ہو کے جدو میرا محبوب آوے انہاں سارے کافراں دے کن پھڑ کے فرمایا کوئی چودھری کھلوے نہ کھلوے کوئی جیڑا کر کھاوے کوئی جیڑا سردار ہوے. سونیا تو ایک باری جا کے ویکھ تے صحیح اے میں بھلائی اپنی بڑائی بیٹھے نے لیکن شانہ تیریاں بھی کھائیاں جا رہی نے. خرچہ ابو جہل دا ہو رہا وے. حضرات توجہ کریا جے ابو جہل سارے کافراں نو کہندا کوئی بندہ نہ کھلوے کوئی استقبال نہ کرے. ادھر میرے آقا میرے تے تیرے لجپال نبی اس حویلی دے اندر گئے جتھے سارے مکے دے کافر کھٹے نے. جتھے جناب حبیب یمن والا بھی آیا وے. سارے نیت کر کے بیٹھے نے اسی کھڑیا نہیں ہوواں گے. لیکن میرے آقا جدو آئے نے دیکھن والیاں نے ویکھیا زمانہ گواہ وے کتاباں گواہ نے جڑا کہندا سی نہیں کھڑیا ہونا. جدو حضور نے قدم رکھیا ہے سب تو پہلا ابو جہل آپ کھلو گیا. سب تو پہلا ابو جہل کھڑا ہو گیا. ہاتھ بننے دے نظرہ جھولا کے کھلو گیا. آسے پاسے سارے کافراں ویکھیا سردار تے کھلو گیا ہے.
اللہ نے فرشتہ نے گلے نے کنوں پھاڑ کے کناری رکھنا ہے. ابو جہل سارے تو پہلا کھلوتا تے سارے تو بعد تے بیٹھا. ابو جہل کو کسی آئے نا کوئی ماری ہونا ہے سرکار ہے کہ سبحان میں نچنا ہے میں نہیں کھلونا دی آپ پہ تو جناب پہلا کھلو گیا میں انہیں کیا چھاڑ دے گا پتہ نہیں کی ہویا کیڑی شاعری جس نے میں پکڑ کے کھڑیا کر دیتا حضور کا جدو دیدار ہوا. ابھی جمنی کیا تھا ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو کہ تھوڑا جڑا رہ گیا نہیں حصہ وہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ. ہاں جی اگلا جمعہ جڑا نا وہ